بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام قادیانیوں کو دعوت اسلام دینے کے سلسلے میں ایک سیریز شروع کی تھی۔ یہ پروگرام سب سے اہم اور خاص ہے۔ میں قادیانی حضرات سے دردمندانہ اور دست بستہ ان سے عرض کروں گا کہ میری آج کی اس گفتگو کو ضرور سنیں اور اس کا وہ خود اپنے طور پہ تجزیہ کریں۔ دیکھیں قادیانی حضرات، ہمارے ہاں جو آپ کے متعلق نفرت پائی جاتی ہے اس کی ایک وجہ ہے، یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہمارا حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے غیر مشروط اور لامحدود محبت و عقیدت و احترام کا معاملہ ہے۔ یہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقدس میں کسی بھی شخص کی رتی برابر بھی کوئی ایسی بات نہیں سن سکتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت میں توہین کا پہلو رکھتی ہے۔ دیکھیں ہمارا آپ کا جو مین جو ہمارا اور آپ کا اختلاف ہے، جو آپ کو نہیں بتاتی قادیانی قیادت آپ کی، اور آپ بھی یہ سن کے حیران ہوں گے، لیکن آپ میری بات کو ٹھنڈے دل سے ذرا سن لیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ کے جو عقائد ہیں اس میں مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا ہے، پہلے تو وہ ایک محدث کے روپ میں آئے، عالم کے روپ میں آئے، پھر کہا جی میں مہدی ہوں، پھر کہا میں مسیح موعود ہوں، پھر نبی رسول، لیکن جو بہت خطرناک ان کا جو دعویٰ تھا اور جو عقیدہ ہے، وہ عقیدہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اس نے کہا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں۔ یہ اتنا گستاخانہ، دل آزارانہ اور اس قدر توہین آمیز عقیدہ ہے جسے سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد عام مسلمان، حتیٰ کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان تھے وہ ششدر رہ گئے۔ اب آپ دیکھیں، آپ کہتے ہیں جی ہم تو مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ نہیں مانتے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آپ مرزا قادیانی کی کتابیں نہیں پڑھتے۔ ان کی کتاب ہے ایک غلطی کا ازالہ، اس میں مرزا صاحب نے صاف کہا، نعوذ باللہ، اس کہا کہ میں محمد رسول اللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ اب مرزا قادیانی کے جو عقائد ہیں اس کی تشریح عام قادیانی نے تو نہیں کرنی، اس کی تو مرزا صاحب کے جو صاحبزادہ بیٹا ہے ان کا بشیر احمد ایم اے، اس نے اپنی کتاب کلمۃ الفصل میں کی، اور یہی کتاب ہم نے سپریم کورٹ میں، اور یہی کتاب ہم نے 7 ستمبر جب آپ کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہم نے وہاں بھی رکھی۔ مرزا بشیر احمد کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا کہ ہم آپ کو ایک دفعہ پھر بھیجیں گے، دوبارہ اسی شکل میں، وہی معجزہ دے کے، وہی سیرت دے کے۔ اب بتائیں مجھے کتنی بڑی یہ توہین ہے، کس کے سامنے، کب کہا اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کوئی کتاب دکھا دیں کہ کسی میں بھی لکھا ہو کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہو کہ ہم آپ کو دوبارہ بھیجیں گے قادیان۔ پھر آگے مرزا بشیر احمد نے کیا کہا؟ اس نے کہا پس مسیح موعود یعنی مرزا غلام احمد قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ تشریف لائے، یعنی پہلے آئے مکہ مکرمہ میں اور دوبارہ آئے وہ قادیان میں۔ یار خدا کے واسطے یہ اس قدر توہین ہے کہ اس کو سننا پڑھنا بھی بندہ مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد مرزا قادیانی کا ایک خاص مرید تھا قاضی اکمل، وہ یہاں ہی گجرات کا رہنے والا تھا۔ اس نے دیکھیں یہی عقیدہ جو مرزا قادیانی نے ایک غلطی کا ازالہ میں نقل کیا، اور اس کے بعد اس کے بیٹا بشیر احمد نے کلمۃ الفصل میں بیان کیا، پھر اس نے اس عقیدے کو ایک نظم کی صورت میں مرزا قادیانی کو فریم کرا کے اس کی خدمت میں پیش کیا، اور یہ پھر قادیان میں جو ان کا اخبار نکلتا تھا بدر، غالباً 25 اکتوبر 1906 میں، اور نظم کے شعر سنے حضرت کیا ہے کہ اتنے دلزار کہ وہ مرزا قادیانی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس کے میں صرف 2 شعر جو زیادہ ڈسپیوٹڈ ہیں وہ عرض کرتا ہوں کہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، ونس اگین، اور آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں، نعوذ باللہ، میرے منہ میں خاک۔ وہ یہ کہنا چاہتا ہے خبیث کہ پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ اپنی شان میں نعوذ باللہ کم تھے، اب وہ کہتا ہے کہ محمد پھر اتر آئے ہم میں اور پہلے سے بڑھ کر ہے اپنی شان، کہ محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل یعنی کمپلیٹ، کہ غلام احمد کو دیکھے قادیان میں۔ اس سے بڑی تو توہین ہو ہی نہیں سکتی کہ تم مرزا قادیانی جیسے مطلب ایک جس کا کوئی کردار نہیں ہے، آپ اس کو محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کا عقیدہ ہے۔ پھر آپ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اگر ہم آپ کو معاشرے میں
اگر ہم آپ کو تبلیغ کرنے کی اجازت دے دیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سلمان رشدی پیدا کر رہے ہیں۔ وہ آپ کو سلمان رشدی کہا سپریم کورٹ نے، پھر سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ آپ کے اس عقیدے کی وجہ سے اگر کوئی مسلمان مشتعل ہو کے آپ کو نقصان پہنچاتا، اس کا ذمہ دار کون؟ حدیث پاک نوٹ نقل کر کے کہا کہ ہر مسلمان اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی والدہ، والد، باپ، کاروبار، حتیٰ کہ اپنی زندگی سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جب آپ یہ عقیدہ بیان کریں گے مسلمان مشتعل ہو جائے گا۔ یہ اس کی ریڈ لائن ہے، اس کے ایمان کا حصہ ہے، دینی غیرت کا تقاضا ہے، وہ برداشت نہیں کرے گا۔ اب میں یہ تقریر کر رہا ہوں، نیچے کمنٹس دیکھیے کیا آئیں گے، لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے۔ یہ میں جو آپ کو ریفرنس پیش کر رہا ہوں، کبھی جائیں خلافت لائبریری، کبھی آپ کو کتابوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے، ان کو آپ کے چندوں سے غرض ہے بس۔ کیوں اپنا عقیدہ خراب کرتے ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ کر کس کو مان رہے ہو؟ مرنا نہیں؟ کیا جواب دیں گے؟ محمد رسول اللہ ایک ہی ہیں اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہے۔ مرزا قادیانی محمد رسول اللہ نہیں، فراڈیا آدمی تھا، جھوٹا تھا۔ اگر آپ کہتے ہیں جی میرا یہ عقیدہ نہیں، تو صاحب اس سے بات نہیں چلے گی۔ ہم نے تو مرزا قادیانی کی، اس کے بیٹوں کی، اس کے مریدوں کی کتابیں دیکھنی، ہم نے اپنا جو ایک حجت تھی ہم نے پوری کر دی۔ قیامت کے دن آپ ہمیں نہیں کہہ سکتے، ہمیں سمجھانے والا کوئی نہیں تھا، بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ کے لیے راستہ ہے، یہ ایک حق کا راستہ ہے، باطل کا راستہ، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ کوئی آپ کو ریفرنس چاہیے، کوئی آپ کو مدد چاہیے، کوئی آپ کو ہماری طرف سے آپ نے کچھ سوالوں کے جواب ہیں، آپ آئیں فرینڈلی ماحول میں، محبت سے، پیار سے۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، بچھڑ گئے ہم سے، دھوکہ ہوا آپ سے، آ جائیں، اسلام آپ کو بلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اگر آپ ہدایت قبول کر لیتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اللہ رب العزت اپنی خاص رحمت سے آپ کی مغفرت اور بخشش فرمائے۔ آمین۔